بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سفیر مکرم اسلامی جمہوریہ ایران محترم سینیٹر علامہ راجل ناصر صاحب، دیگر قائدین دانشوران کرام، میں سب سے پہلے تو جناب رضی طاہر صاحب کا، ہربیت سنگھ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بہت اہم ایشو کے اوپر اس گلوبل سیمینار کا انعقاد کیا. وقت چونکہ مختصر ہے تو میں کچھ بلٹ پوائنٹس میں اس موضوع کے مناسبت سے اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن سب سے پہلے میں سفیر محترم سے تعزیت کرتا ہوں جو ایران کے عسکری قیادت شہید ہوئی ہے، سائنسدان شہید ہوئے ہیں. یہ صرف ایران کا نہیں، پورے عالمی اسلام کا نقصان ہے. میں اس نقصان کے اوپر ان کے ساتھ، ایرانی قوم کے ساتھ، ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ تعزیت کرتا ہوں اور اظہار یکجہتی کرتا ہوں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکہ، یورپ اور صہیونیت کے اس شیطانی تکون کے مقابلے ہم ایران کے شانہ بشانہ ہیں اور ایران انشاءاللہ فاتح ہوگا. فتح انشاءاللہ ایران کی ہوگی. دیکھیں، صہیونیت منگولوں سے بڑا خطرہ ہے. منگول اپنے زمانے کا نیوکلیئر اٹیک تھا. وہ لائبریریوں کو جلاتے تھے، ایریگیشن چینل ختم کر دیتے تھے، آبادیوں کو ملیارڈ کر لیتے تھے، تہذیب کا نام و نشان ختم کر دیتے تھے. لیکن صہیونیت منگولوں سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ صہیونیت امریکہ اور یورپ کی سرپرستی میں عسکری خطرہ بھی ہے، معاشی خطرہ بھی ہے، سیاسی خطرہ بھی ہے، ابلاغی خطرہ بھی ہے اور امت مسلمہ کے لیے ہمگیر خطرہ ہے. اس لیے اس کو سنجیدہ لینا چاہیے اور یہ کوئی شیعہ اور سنی کے اندر تفریق نہیں کر رہا. اس کا ہدف رسول اللہ کی امت ہے، اس کا ہدف اسلامی تہذیب ہے. اس لیے اس کے مقابلے میں پورے عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت عالمی اسلام گھیرے میں ہے، عالمی اسلام محاصرے میں ہے. ایران کے اوپر حملہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ عالمی اسلام عسکری گھیرے اور محاصرے میں. جہاں تک یہ ایران کے اوپر حملے کے بہانے کا تعلق ہے تو ابھی 75 دن پہلے امریکہ کی تلسی گیبرڈ کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں اس نے خود امریکن گورنمنٹ سے کہا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر ویپنز بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایران کوئی نیوکلیئر اسلحہ وہ نہیں بنا رہا. خود جو مذاکرات ہوئے پرمنٹ 5 کنٹریز نے ایران کے ساتھ کیے اور اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ حل ہو گیا اور واضح ہو گیا دنیا کے اوپر کہ ایران کا نیوکلیئر ویپنز بنانے کا کوئی ارادہ نہیں. اس لیے یہ جو نیوکلیئر ویپنز کا بہانہ ہے یہ صرف ایک بہانہ ہے. خود مغرب کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ ایران کے مذاکرات کار جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور نتیجے پر پہنچنے والے تھے ان کو قتل اس لیے کیا گیا تاکہ ان مذاکرات کو ناکام بنایا جا سکے. تو ہدف نیوکلیئر ویپنز کے آڑ میں، اس کے بہانے میں دراصل ایران ہے اور ایران کے آڑ میں دراصل عالمی اسلام ہے اور امت مسلمہ ہے. آپ دیکھیں اسرائیل نے NPT کے اوپر جو ایٹمی عدم پھیلاؤ ہے اس معاہدے کے اوپر دستخط نہیں کیے، ایران نے کیے. آپ دیکھ لیں اسرائیل IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو معاہدے کی اجازت نہیں دیتا. ایران بار بار یہ معاہدے کی اجازت دے چکا ہے. آپ دیکھیں اسرائیل نے غزہ کے اوپر نیوکلیئر بم گرانے کی دھمکی دی ہے. ایران نے ابھی تک کسی کو بھی نیوکلیئر اٹیک کی نہ صرف دھمکی دی ہے
نہیں کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کھل کر اعلان کر رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن بنانے کے حق میں ہی سرے نہیں ہیں، اور سپریم لیڈر نے اس کی اجازت تک نہیں دی ہے۔ اس لیے یہ اسرائیل ہے جو اس پورے خطے میں نیوکلیئر ویپن رکھتا ہے اور اس پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، اس کی آزادی کے لیے، اس کی سالمیتی کے لیے اور گلوبل پیس کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اس لیے ان کے خلاف متحد ہو کے عالم اسلام کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں پھر پوائنٹ پہ 2-3 باتیں کر کے اپنی گفتگو سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو اس وقت ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم تہران کو گرنے نہ دیں۔ تہران کا گرنا اسلام آباد کا گرنا ہے، ریاض کا گرنا ہے، انقرہ کا گرنا ہے، کوالالمپور کا گرنا ہے، عالم اسلام کا گرنا ہے۔ کھلے ہو یا چھپے تہران کا ساتھ دو، ہر طریقے سے، ہر ممکن راستے سے ایران کی مدد کرو، ایران کی دفاع میں ہاتھ بڑھاؤ، تہران کو گرنے نہ دو۔ تہران کا گرنا عالم اسلام کا گرنا ہے اور ناقابل اطلاقی نقصان ہوگا۔ اس لیے نہ صرف عالم اسلام کا تو فرض بنتا ہے، بلکہ وہ تمام ممالک جو حریت پسند ہیں، انسانیت اور بشریت کی بقا کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ تہران کو گرنے نہ دیں۔ تہران اس وقت انسانیت کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے، صہیون عالمی امن کا دشمن ہے، انسانی تہذیب کا دشمن ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری دنیا کی اور بالخصوص عالم اسلام کی یہ بنتی ہے کہ وہ کھلے ہو یا چھپے ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، عسکری ہو، جس طریقے سے بھی ہو، تہران کی مدد کرے، ایران کی مدد کرے، تہران کو گرنے نہ دے اور صہیون کے مقابلے میں ان کو سپورٹ کرے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، یونائٹڈ نیشن کے اندر آئسولیشن آف اسرائیل، گلوبل جو ایرنا ہے اس میں اسرائیل کو آئسولیٹ کرو، اور اس کے لیے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل، یونائٹڈ نیشن کے دوسرے آرگنائزیشن کے اندر مسلسل سفارت کمپریہنسیو ڈپلومیٹک اوفینسیو لانچ کی جائے اور لانچ کرتے رہا جائے تاکہ اسرائیل کو، زائنزم کو، اس کو آئسولیٹ کیا جا سکے اور اس کا جو انسانیت دشمن چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھایا جا سکے۔ OIC کو کچھ اچھے شروعات آئی ہیں، جیسے سعودی عرب کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جیسے شام کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جیسے ترکی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہیں، جیسے پاکستان نے کھل کر کیبنٹ ممبر میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی اور یونائٹڈ نیشن میں بھی کھل کر بار بار بتکرا ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان اقصیٰ نے، یہ طوفان اقصیٰ کے وہ ثمرات ہیں جس کے نتیجے میں مسلک سے ماورا ہو کر، فرقے سے ماورا ہو کر، واعتصموا بحبل اللہ، اس کی مثال بن کر، بنیاد محسوس کی مثال بن کر وہ اتحاد اتفاق کا ایک مظاہرہ سامنے آ رہا ہے۔ تو OIC کو آگے آنا چاہیے۔ اب ہمیں ایگزسٹنشل تھریٹ ہے، ہماری وجود کو خطرہ ہے۔ اب کوئی اگر مگر چنانچہ کیونکہ نہیں چلے گا، کھل کر صہیون کے مقابلے میں، ان کے سرپرستوں کے مقابلے میں ایران کا ساتھ دو، تہران کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ورنہ مسجد اقصیٰ کو بھی خطرہ ہے، حرمین شریفین کو بھی خطرہ ہے، اسلام اور شاعر اسلام اور اسلامی تہذیب کو بھی خطرہ ہے، اور واضح طور پر ہم گھیرے کے اندر ہیں۔ تو دوسری چیز یہ، تیسری چیز یہ کہ OIC اگر اس پوری کی پوری نہیں تو کچھ مسلم ممالک جس میں ایران ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے اور ملیشیا ہے، وہ کم از کم نیٹو طرز کی ایک آرگنائزیشن بنائے، اور جس میں یہ ہو کہ کسی ایک ملک کے اوپر حملہ تمام کے اوپر حملہ ہو، کسی ایک ملک کا دفاع سب کی اجتماعی ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے اب جس طرح صہیون کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے، جس طرح یورپ کر رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ پوری کی پوری ایک ہے، پورا نیٹو اس وقت کھڑا ہے اسرائیل کے پیچھے، پوری امریکی جو سپلائی آف آرمز ہیں، جو ڈپلومیٹک پروٹیکشن ہے اور جو ڈالر کی فائننسنگ ہے، وہ اسرائیل کی ایران کے مقابلے میں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح نیٹو طرز کی ایک آرگنائزیشن اگر پوری OIC نہیں تو 8-10 جو بڑے ممالک ہیں ان کی ہونی چاہیے، تاکہ کولیکٹیو ڈیفینس کی
اور وہ ہم جو ہے وہ اس کی طرف جا سکیں. اور فوری طور پر اگر نہیں تو نیئر فیوچر کے اندر یہ کام ضرور کرنی چاہیے کہ ہمیں آئی ٹی کے اندر, ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر, ہمیں اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر, ہمیں ملٹری ہارڈ ویئر اسپیشلی ایئر فورس اور نیوی کے اندر مشترکہ منصوبے شروع کرنے چاہیے تاکہ امت مسلمہ وہ خود ہی ساری کی طرف جائیں اور دوسرے کی دست نہ کرنا ہو. مجھے یقین ہے انشاءاللہ صہیونی کا وقت قریب ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کا وقت قریب ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ غزہ کے شہداء کا خون جو ہے وہ رنگ لائے گا. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ امریکی استعماریت اس کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے. ایران کے اندر انشاءاللہ مرد پر امریکہ کے نعرے گونجتے رہیں گے, مرد پر اسرائیل کے نعرے گونجتے رہیں گے. انشاءاللہ عالم اسلام متحد اور متفق ہو کر ایک نئی عالم اسلام کی صورت میں اس چیلنج سے اور اس بحران سے نکلے گا. میں ایک دفعہ پھر ایرانی بہادر قوم کو, ایران کی لیڈرشپ کو, ایران کی عسکری قیادت کو پاکستانی عوام کی طرف سے مکمل حمایت اور اظہار یکجہتی وہ اس کا یقین دلاتا ہوں. اور انشاءاللہ پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت اور ریاست وہ شانہ بشانہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. بہت شکریہ.